بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور خبروں کے تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ سب سے پہلے تو معذرت، پچھلے کوئی 20 گھنٹوں میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ وہ ہمیں بھی ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیا گیا اور ایک پرچہ درج کر لیا گیا، تو پھر اس کی کچھ ضمانت اور دوسری چیزوں کے بندوبست میں ٹائم گزر گیا۔ شکر الحمدللہ وہ چیزیں چل پڑی ہیں۔ قانون کا سامنا کریں گے، قانون کا عدالتوں میں جائیں گے، اپنی پوزیشن واضح کریں گے۔ یہ سب جھوٹے الزامات ہیں، بکھلاہٹ ہے مریم نواز کی حکومت کی کہ بس صرف مخالفین کو ڈرانا، دھمکانا اور ان کو خاموش کرانا اس کا مقصد ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر ایک سچویشن خراب ہوئی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کروا کے اس کا پتہ لگائیں، وہ کرنے کی بجائے آ کے تو میاں عامر کی اور دوسروں لوگوں کی صفائیاں دینی شروع کر دی۔ حالانکہ کوئی میاں عامر پر الزام بھی نہیں لگا رہا تھا، ایک خبر تھی، صحیح تھی یا غلط تھی، انویسٹیگیشن سے ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں تکبر اتنا ہے کہ کچھ یہ سوچنے سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہے اس سے بالکل یہ دور جا چکے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا۔ لیکن تبدیلی کی ہوائیں آنے لگ گئی ہیں، ڈگمگا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو سٹوری دیتا ہوں کہ آج جو آئینی ترامیم ان کو کرنے کا ارادہ تھا وہ کیا ہوا، کیسے وہ سب رک گیا، اور جو سینٹ کا اجلاس بلایا، کابینہ کا اجلاس بلایا، وہ کیسے ہر چیز ملتوی ہو گئی، اور جو دھوکہ دینے کی کوشش کی انہوں نے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کو، وہ کس طرح ایک غیبی امداد ملی یا ان کی اپنی حماقتیں کہ وہ سب کچھ ناکام ہو گیا۔ شروع میں اس سے کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن سے ملاقات ہو رہی تھی، تو بلاول بھٹو صاحب نے فون کیا کہ جناب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی آؤٹ کم ہوگا ان ترامیم کا، قاضی صاحب وڑ گئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب وڑ گئے ہیں، وہ اب ختم ہو گیا، اور یہ اب معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا۔ عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کرنا چاہتی ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، اور اس کے لیے بلاول بھٹو بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ جی سویلین ٹرائل فوجی عدالتوں میں وہ ہمیں چاہیے، وہ آپ کو آئین میں دینا پڑے گا، اور باقی بھی ان کے جو سارے اس وقت لیترے ہیں یا ان کے جو ایجنٹ ہیں بڑا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم کروا لیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن بات یہاں پر پھنسی ہوئی ہے، فوجی عدالتیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پینل میں چیف جسٹس کی سلیکشن، یہ دو تین چیزیں ہیں، اور لیکن بات جو ہے وہ ابھی تک بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ خیر، اب میں آتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کال آتی ہے بلاول بھٹو کی کہ میں نے آپ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس ہے، تو یہ چلا جاتا ہے تو پھر آ جائیے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں، وہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گے، بڑا ایک اہم پیغام ہے، بڑی ایک اہم بات ہے جو ہم نے آپ سے کرنی ہے۔ آ جائیں جی، مولانا صاحب نے کہا۔ مولانا صاحب سے بات ہوئی، وہاں پر جب پہنچے تو پی ٹی آئی والے بھی تھے، ان سے بھی مصافحہ ہو گیا، اور وہاں پر ایکچولی بلاول بھٹو جو ہیں مولانا صاحب سے تو ملنا ہی ملنا تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو جو اس وقت پیپلز پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون سے تھوڑا ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کی محبت میں نہیں، کسی اصولی سیاست میں نہیں، نظر آ رہا ہے بلاول کو، زرداری کو، کہ اب اگلی کہانی جو ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے، شہباز شریف اور نواز شریف کی نہیں ہے۔ قاضی صاحب جو شریف خاندان کی گارنٹی تھے، ان کا چراغ گل ہوا چاہتا ہے، وہ اب یہاں سے جانے والے ہیں، تو جو نئی آنے والی پارٹی ہے وہ کون سی ہے، تو ان کے ساتھ بات کریں۔ تو بلاول نے یہ کہا پی ٹی آئی سے کہ آپ کل، میں بندوبست کرتا ہوں، آپ اڈیالہ جائیں اور جا کے عمران خان صاحب سے آپ ملاقات کریں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اگر یہ جو مسودہ ہے اس پہ پی ٹی آئی اور ہم متفق ہیں، تو اگر یہ عمران خان صاحب اس کی اپروول دیتے ہیں تو پھر یہ مسودہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ جس وقت یہ کہانی ہو رہی تھی وہاں پہ، تو ادھر سے ایک فراڈ کرنے کی کوشش کی گئی، جو پارلیمانی کمیٹی خصوصی، انہوں نے کہا جی متفقہ طور پر ڈرافٹ منظور کر لیا گیا، جو حکومتی ڈرافٹ تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں قابل اعتراض تھیں۔ اس پہ عامر ڈوگر صاحب نے کہا آگے کہ جناب کون سا منظور ہوا ہے مشترکہ طور پر، کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو اس کا انکار کیا۔ اچھا، اب
اسی جو آج آیا اسی بیچ سپریم کورٹ کی جو وضاحت آئی، سپریم کورٹ کی وضاحت نے اس اتحاد کی جڑیں ہلا دی، حکومت کی جڑیں ہلا دی، اور یہ کانپنے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. کیونکہ جو الیکشن، دیکھیں منصوبہ کیا تھا کہ آپ سینٹ میں بندوق سے پیسے دے کے زبردستی سے آپ ووٹ لے لیں گے، اور جو قومی اسمبلی ہے وہ الیکشن کمیشن آپ کو ڈیلیور کر دے گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر کے، تو پھر کسی کو وہاں پر اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور بس آپ اپنا آئینی ترمیم کر لیجئے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ راستہ بند کر دیا الیکشن کمیشن کے لیے. 8 بہادر ججز، پوری قوم ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہے. انہوں نے یہ جو بے ایمانی کا راستہ تھا یہ بند کر دیا. اب اس کے بعد سینٹ کے اجلاس میں کوشش کی گئی کہ جو سینیٹرز ہیں ان کو لایا جائے، لیکن پتہ یہ چلا کہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے سینیٹر نہیں آئے. اور پھر جو پی ٹی آئی کے اغوا شدگان ہیں، جن میں ڈاکٹر زرکا بھی ہیں اور دوسرا ایک ہے سینیٹر، کہ وہ مشکوک ہیں کہ شاید وہ اگر فلور آف دا ہاؤس جائیں تو وہ ترمیم کے خلاف ووٹ دے دیں، کیونکہ جیمرز لگا دیے گئے تھے سینٹ میں. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ گاڑی میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو لانے کی کوشش بھی کی گئی بٹھا کے، لیکن پھر جب یہ پتہ چلا کہ یہ معاملہ تو گڑبڑی ہو گیا اور اعتماد ہی نہیں ہے اور نمبر پورا نہیں ہے، کابینہ کا اجلاس بھی پھر ملتوی کیا گیا، سینٹ کا اجلاس کل صبح 11 بجے کے لیے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا. تو اب پھر کچھ اور بھی اطلاعات ہیں، انکنفرم اطلاعات ہیں کہ بڑے صاحب موجود تھے پی ایم ہاؤس میں، مشاورت جو ہے وہ ہوتی رہی. اب مسئلہ صرف اس پہ پھنسا ہوا ہے، ملٹری کورٹس، فوجی عدالتیں، سویلین ٹرائل. یہ عمران خان صاحب کا مقدمہ وہاں پر چلانے کی بات کی جا رہی ہے. اب 4 ممبر کمیٹی بلاول کے وعدے کے مطابق پی ٹی آئی کی آج ملے گی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بلاول کمٹمنٹ دے کے گئے ہیں، کیا نون لیگ کی حکومت، مریم نواز کی حکومت اس کو آنر کرتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے؟ اور پھر عمران خان کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت ساری وضاحتیں دینا ہوں گی پی ٹی آئی کو کہ یہ جو اسلام آباد میں ڈی مارچ میں جو احتجاج تھا وہ کس طرح اختتام پذیر ہوا، کیسے ہوا، کیا اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کے سوالات ہوں گے اور سارا کچا چھٹا کھل جائے گا. اور پھر اس کے بعد میرے حساب میں تو اس کمیٹی کے پاس، پارٹی لیڈرشپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہی انگیج تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں تھے. آج کی جو ملاقات ہے، جو ایک کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی، وہ ملاقات ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ارینج تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کبھی آپ اقوام متحدہ میں یا کسی اور جگہ کوئی میٹنگز ہوتی ہیں تو سائیڈ لائنز پہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں سے مل گیا. وہ ایسا لگتا ہے، تاثر ایسا دیا جاتا ہے کہ اتفاقیہ ہے، لیکن در حقیقت وہ پلانڈ ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو کچھ ہوا کیا یہ پلانڈ تھا اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اب کیونکہ اس وقت تک نمبر پورے نہیں ہیں، نمبر اگر ہوتا تو یہ کر لیتے. اور معاملہ فوجی عدالتوں کا عمران خان کے سویلین ٹرائل پر پھنسا ہوا ہے، اور 3 ممبر جو پینل بنانے کی بات ہے سینئر جج کے لیے، یعنی چیف جسٹس کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان اس کو اوکے کریں گے. وکلاء مسترد کر چکے، سول سوسائٹی مسترد کر چکی، اور اس موقع پر یہ جو ہے ترمیم، یہ اس کا مقصد عدلیہ پر کاری ضرب لگانا ہے، عدلیہ کی آزادی ختم کرنا ہے. اور لوگوں کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ منصور علی شاہ پاکستان کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے. ایک باوقار شخصیت، اپنا بھرم ہمیشہ انہوں نے قائم رکھا، کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی، اپنے اعصاب پر بہت کنٹرول، ہمیشہ پاکستان کی بات کی. تو منتظر ہے قوم جسٹس سید منصور علی شاہ کو دیکھنے کے لیے بطور چیف جسٹس. پی ٹی آئی کی مذاکرات، آج پی ٹی آئی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے خان صاحب سے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، اور جو اغوا شدگان ہیں سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے اراکین وہ کیا کرتے ہیں، پھر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہی ہمارے پاس یہ انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شرکت کریں گے. اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.